میری کل جب میں نے اطلاع یہ شیئر کی تھی کہ عجوبہ خان کو ملنے دیا جائے گا تو ایک اور اطلاع بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے بڑا کلیئر پیغام دیا گیا ہے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو کہ آپ سیاست کریں، آپ جس کی مرضی مخالفت کریں، لیکن جو یہ افغان طالبان کا معاملہ ہے، تحریک طالبان پاکستان کا معاملہ ہے، اور یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے، اس میں کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے۔ اس میں آپ کو منوان جو وفاق کی اور عسکری قیادت کا فیصلہ ہے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس میں اگر آپ پارٹی نہیں بننے دوسری سائٹ پہ، تو پھر گورنر راج کی بھی کوئی کسی کو شوق نہیں ہے، نہیں لگے گا، اور یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا اس پہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئی ہے، اور گورنر راج ابھی بھی اتنا ہی اس کا خطرہ ہے کہ یہ صرف کہنے کی باتیں؟ دیکھیں، دہشت گردی کا جو معاملہ ہے کے پی کے میں، ایون بلوچستان میں بھی، اور اس کے بعد وہاں پہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا جو معاملہ ہے، یہ اس لیے بڑا حساس معاملہ ہے کہ آپ یہ روز دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے۔ ہمارے آفیسرز، ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تو کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی چیف منسٹر یا کوئی ایون کوئی بھی اس کی جو ہے وہ اتھارٹی ہو، اگر وہ کسی ذمہ دار پوزیشن پہ ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ ڈالے یا کوئی ایسا عمل کرے جو دوسری طرف یعنی دہشت گردوں کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ اگر سہیل آفریدی صاحب اس حد تک جائیں گے تو پھر گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ پھر اگر اس نے ایکسرسائز نہیں ہونا تو پھر کس مقصد کے لیے آئین میں یہ چیزیں درج ہیں؟ اگر ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتی ہے اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر کانسٹیٹیوشن میں یہ جو پروویژن دی گئی وہ اسی مقصد کے لیے دی گئی۔ تو اس وقت ایسا کرتے ہیں تو پھر تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا ہے وفاق کی لیول کے اوپر؟ کیا وہ حکومت کھڑی ہو گئی ہے ریاست کے خلاف یا ابھی گنجائش ہے؟ کیا یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر ابھی گنجائش ہے آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی صاحب کو، لیکن آج جو انہیں میسج آیا ہے، یعنی جس ملاقات سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیوں نہیں ہونے دی جاتی، تو آج اس ملاقات سے جو میسج آیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو وہ تو یہی آیا ہے کہ بھی آپ نے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ جو نام چل رہے تھے، 2 سویلینز کے نام چل رہے تھے، 2 ریٹائرڈ جنرلز کے نام چل رہے تھے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو وہاں پہ گورنر چینج ہوگا، اور اگر چینج ہوگا تو کیا وہ سویلین پولیٹیشین ہوگا یا جنرل صاحب ہوں گے کوئی؟ دیکھیں، اس قسم کی صورتحال میں مختلف آپشنز کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ غور و فکر کرتی رہتی ہے، لیکن جب تک عمل نہ ہو تو کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی۔ یقیناً گورنر ہاؤس کا آپشن جو ہے وہ زیر غور تو ایک آپشن کے طور پہ اس کے اوپر بات تو ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ لوگ بھی انڈر ڈسکشن آتے ہوں گے، لیکن جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک تو صرف غور و فکر ہی ہے نا، اور غور و فکر تو بلا ضرورت بھی ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اس وقت تو ایک صورتحال درپیش ہے، تو اس لیے یہ ابھی جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف ایک آپشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن رانا صاحب یہ بتائیں، آپشن کے طور پہ بھی کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اگر گورنر راج آپ لگاتے بھی ہیں تو میکسیمم آپ 6 ماہ تک اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ 6 ماہ میں کیا ایسا کچھ کر لیں گے جو اس مسئلے میں اتنا بڑا فرق ڈال دے گا کہ جیسے بہت کوئی قیامت آ جائے گی؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ گورنر راج اس لیے لگانا چاہ رہے ہیں کیونکہ تقریباً ہر پی ٹی آئی کے ممبر کے ایم پی اے کے اوپر 10 سے 15 20 کیسز بنے ہوئے ہیں، تو اگر گورنر راج لگتا ہے
تو پھر گرفتاریاں ہوں گی، کوئی انڈر گراؤنڈ جائے گا. تو بیسکلی آپ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں کہ یا ان کو بھگا دیں یا ان کو انڈر گراؤنڈ بھیج دیں، ورنہ اس کے علاوہ تو تبدیلی نہیں. آپ کیا 4-5 ماہ میں کیا تبدیلی لے آئیں گے گورنر راج لگا کے صوبے کی حالت میں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کو توڑنے کے لیے یا کوئی اس مقصد کے لیے. مقصد وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اور جو افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، اس میں اگر موجودہ KPK کی گورنمنٹ حائل ہوتی ہے، جو کہ ابھی تک وہ بھی کوشش میں ہے یا تیاری کر رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے بھی کوئی اس بارے میں کوئی جو ہے وہ ایز سچ کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، لیکن اگر وہ حائل ہوتی ہے تو پھر یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. یہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ڈو وار اگینسٹ اپنا فیڈریشن. لیکن راج صاحب آپ ہی یہ پھر اگر ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ مرکزی حکومت سے جو ہے وہ جنگ پہ آمادہ ہو جاتی ہے اور اس قسم کی وائلیشن کرتی ہے، تو پھر تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. تو اگر میرٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر عطاء اللہ طارڑ صاحب نے انفارمیشن منسٹر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ سہیل آفریدی خود ایک ڈرگ بیرن ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسمگلر ہیں، یہ ڈرگز کا کاروبار چلا رہے ہیں سب کچھ. تو جب آپ کے کیبنٹ کلیگ اٹھ کے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ڈرگز کا کاروبار کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کس بات کا انتظار ہے؟ پھر تو ایویڈنس بھی سامنے نہیں لائی گئی، ان پہ کوئی کیس بھی نہیں بنایا گیا. تو اس لیے پھر یہ سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ یہ سیاسی بات چیت ہو رہی ہے، اس میں سبسٹنس نہیں ہے لیکن صرف پولیٹیکل بحث ہے ساری. نہیں دیکھیں، وہ چلے یہ تو ٹھیک ہے، سیاسی بیان بازی ہوتی ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب یہ انٹینشن رکھتے ہیں، اس قسم کی ان کو انسٹرکشنز بھی ہیں پارٹی کی طرف سے، ان کو بنائے جانے سے پہلے بھی یہ شاید باتیں ان سے ہوئی ہیں. آج بھی اپنا عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کے ذریعے سے جو میسج بھیجا ہے، ٹو مائی انفارمیشن، وہ بھی یہی ہے. تو پھر اگر وہ جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ وہ یعنی افغان مہاجرین کو جو یہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے اس میں حائل ہو جاتے ہیں، یا وہ دہشت گردوں کے جہاں پہ کارروائیاں جو ہے اس میں ایک ایسا رول ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو اور ہمارے جوان افسر شہید ہوں، تو پھر آپ بتائیں کہ پھر اس کے علاوہ پھر اور کیا جو ہے وہ اس پہ اگر آپ نے کہا کہ ابھی بھی تھوڑی سی اصل بات وہی ہے. باقی ٹھیک ہے، بیان بازی تو ہوتی رہتی ہے، وہ بھی تو کئی کچھ کہتے رہتے ہیں نا وہ.